بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئے مل کر سب دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے آسمانوں کے رب، اے زمین کے رب، اے عرش کریم کے رب، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو عظمت والا ہے، تو رحمان ہے اللہ، تو رحیم ہے اللہ، تو وہاب ہے اللہ، تو رزاق ہے اللہ، تو نور ہے اللہ، تو قدوس ہے اللہ۔ غرض تمام صفات تیری ہیں، مالک تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ الہی اس ماہ رمضان کی آخری پاک راتوں میں ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم اللہ، مالک تو رحمان ہے، مالک تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے۔ اے شہرک سے قریب اللہ، یا رحمان اللہ، یا رحیم اللہ، آج ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج ہم سے راضی ہو جا، ہماری فریادیں قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے ایمان کی، جان کی، عزت و آبرو کی، صحت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس امید کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں مالک کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور کوئی نہیں میرے اللہ۔ اے اللہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے کاموں سے اور جہنمیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے محفوظ فرما۔ رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی نکالنے والے رب، ہم لاچار، مجبور اور بے بس ہیں اللہ، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پاک ہم گناہ گار ہیں، اے اللہ ہم سیاہکار ہیں، اے اللہ ہم خطا کار ہیں مالک۔ اے اللہ ہم تیرے رحم کے طلبگار ہیں، اللہ کرم کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے نخروں میں، ناز و نیاز میں پلے ہوئے وہ بندے ہیں جن کو سورج کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ہم سے جہنم کی گرمی کیسے برداشت ہوگی۔ اے اللہ ہمارے ساتھ تو دو بندوں کے سامنے شرمندگی اور بے عزتی برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے ہمارا نامہ اعمال تول دیا، اے میرے مولا وہاں تو آدم علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، اللہ انبیاء بھی موجود ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ اے میرے مولا وہ کیا کہیں گے؟ میری امت کے لوگوں، میں نے تمہارے لیے ساری رات جاگ کر دعائیں مانگی، امتی امتی کر کے وقت گزارا، تم نے میری سنتوں کی کیا لاج رکھی، کیا نامہ اعمال لے کے آئے ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں شرمندہ نہیں ہونا، مالک ہم سیاہکار ہیں، مالک گناہ گار ہیں، مالک قیامت کے روز ہم سب کی لاج رکھ لیجئے گا، مالک امت محمد کی لاج رکھ لیجئے گا۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، مالک راضی ہو جا۔ خیر الفاتحین، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا حنان، یا منان، یا سبحان، یا سلطان، اے ڈوبتوں کو بچانے والے اللہ، اے دستگیروں کی دستگیری فرمانے والے اللہ، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے اللہ، تیرے گناہ گار بندے، تیرے سیاہکار بندے، تیرے سیاہکار بندے بندیاں تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں میرے اللہ۔ اے میرے اللہ آج ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ کہ زبان سے تیرا شکر ادا کرے، تو نے ہمیں پھر سے رمضان عطا کیا، مالک ہم نے اسے غفلت میں گزار دیا، مالک عشرہ رحمت بھی گزار دیا، مالک عشرہ مغفرت بھی گزار دیا،
ایسے روزے نہیں رکھ سکے جیسا رکھنے کا حق تھا، نہ ایسی تراویح پڑھ سکے اللہ، نہ ایسی باتیں کر سکے اللہ۔ ہم غافل رہے میرے اللہ، ہم ناقص رہے میرے اللہ۔ اے اللہ، جن کے روزے تو نے قبول کر لیے ان کا واسطہ ہمارے روزے بھی قبول فرما، جن کے سجدے کو قبول کر لیا ان کا واسطہ ہمارے سجدے بھی قبول فرما، جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ ہماری تراویح بھی قبول فرما۔ اے اللہ، جن کی تلاوت قبول کی ان کے واسطے ہماری تلاوت بھی قبول کر لے۔ اے اللہ، جن کے صدقے تو نے قبول کیے ان کا واسطہ مالک ہمارے صدقے بھی قبول کر۔ اے اللہ، ہم محروم نہ رہ جائیں، اے اللہ پاک ہمیں محروم نہیں رہنا۔ مولا، اپنے نیک بندوں کا واسطہ اے اللہ پاک ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے گئے گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، ہمارے علانیہ کیے گئے گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ، تیرے گناہ گار بندے ہیں، نافرمان ہیں مالک، مگر تیرے باغی نہیں ہیں، تجھی کو اپنا رب مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تجھی کو اپنا رب مانتے ہیں مالک، ہماری دعاؤں پر کن فرما۔ اے اللہ پاک تیرے کن کے منتظر ہیں۔ اے اللہ پاک اس رمضان میں ہم پر اپنی رحمت نازل فرما مالک، برکتیں نازل فرما مالک، تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اے رب کریم، بس آج ہم پر نگاہ رحمت فرما دے، نگاہ کرم فرما دے۔ اے اللہ، سب کو جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ، ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے اللہ، بس آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، جنت الفردوس کو ہمارا مقدر کر دے۔ اے اللہ، ہم میں سے جن کے والدین، والد یا والدہ میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، کروٹ کروٹ میں جنت کی نعمتیں عطا کر۔ اے رب کریم، اے رب کریم، انہوں نے ہم پر بڑی مہربانیاں کی، اب وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کی بارش ان پر نازل فرما، جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ، ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، مگر اللہ تجھے دینا تو آتا ہے نا۔ اے اللہ، ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ ان مبارک راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے دربار میں دعائیں کی، ان دعاؤں کا صدقہ جو آقا نے مانگا ہمیں عطا فرما، جس سے پناہ مانگی اے اللہ ہم بھی تیرے دربار میں پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے واروں سے بچا لے، اپنے پسند کے بندوں میں شامل کر لے، اخلاص کی دولت عطا کر دے۔ اے اللہ، ریاکاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اول تو نیکی ہوتی نہیں، ہو جائے تو سنبھلتی نہیں۔ اے اللہ، ہم برے ناکارہ بندے ہیں، ہمارے دل و دماغ پاکیزہ کر دے، ہمیں اخلاص کی دولت عطا کر، دکھاوے اور بناوٹ سے بچا دے، اپنے مخلص بندوں میں شامل فرما لے، سجدوں کی لذت عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ اے اللہ، جو تو نے رمضان میں نیکیوں کا ذوق دیا ہے، ایسا کرم کر دے۔ اے اللہ، ایسا کرم کر دے، ہمارا سارا سال نماز پڑھنے والا بن جائے، مسجدیں سارا سال آباد رہیں، رزق حرام سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، ہم پر اپنی مغفرت فرما، رحمت فرما۔ اے اللہ، ہم پر اپنی نظر کرم فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد دے دے۔ اے اللہ، جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ان کے والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے اللہ، جن کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جن کے رشتے نہیں ہو رہے، مالک ان کے نیک نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، جنہوں نے امتحان دیے ہیں ان بچے بچیوں کو امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس کر دے۔
اے اللہ تو تو رحمان ہے، مالک تو تو رحیم ہے، مالک تو غفور و رحیم ہے، مالک ہم تیرے دربار میں بھکاری آئے ہیں۔ اے اللہ کبھی کبھی ہمیں اپنی مشکل بہت بڑی لگتی ہے، کیسے حل ہوگی یہ مسئلہ، کیسے حل ہوگا؟ اے اللہ تیرا ہی قرآن میں فرمان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا، ہماری مشکلات آسان فرما۔ اے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، راہیں کھول دے۔ مالک فراخ روزی رزق عطا فرما، مشکلیں آسان کر دے، کسی کا حق نہ کھانے والا بنا۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ کی کوئی حاجات ہوں یا دعائیں ہوں تو کمنٹس میں بتا دیں، ہو سکتا ہے کسی کی آمین پر ہم سب کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔